آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے زبردست مارشل آرٹسٹ سے کہ جو ملک کا نام کون سا دنیا کا کونا ہے جہاں پہ روشن نہیں کر رہے ہیں، اور کون سے بڑے سیلیبریٹی ہیں جو کہ ان سے ملنے کے خواہش مند نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں شاہزیب رند کی۔ کراٹے کامبیٹ ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر ٹائٹل کیا ہے اپنے نام۔ اس سے پہلے بھی شاہزیب نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کے جو کامبیٹیئرز ہیں ان کو ہرا چکے ہیں۔ یہ ہے وہ مومنٹ کہ جس وقت پورا پاکستان رشک کرتا ہے۔ شاہزیب رند کراٹے ورلڈ چیمپئن۔ آج شاہزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب السلام علیکم، بہت بہت مبارکباد آپ کو، بہت بہت مبارکباد ایک بار پھر۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی یہ جو آپ کی فائٹ ہے، جو ہم ہائی لائٹس دکھا رہے ہیں، ایک موقع بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ بیچارہ اگلا جو ہے اس کو آپ نے پانی پلائے بغیر اس کی دھلائی کی ہے۔ ہاؤ از دا فیلنگ شاہزیب، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ فیلنگ گریٹ. اٹ از دا بگیسٹ اچیومنٹ اور الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے میں نے جو ہے سیکنڈ دفعہ ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست فیلنگز ہے، بہت ہی خوش ہوں اور اللہ پاک نے مجھے موقع دیا اور آئی ڈیڈ اٹ۔ شاہزیب، آپ کے فائنل باؤٹ میں کون سا کنٹری کا یہ کھلاڑی آپ کے سامنے تھا؟ میرے ورلڈ ٹائٹل کی جو فائٹ تھا اس میں لیتویا کے اگینسٹ میرا فائٹ تھا، جو کہ فارمر 3 ٹائم ورلڈ چیمپئن تھا اور لائٹ ویٹ کیٹیگری میں پاؤنڈ فار پاؤنڈ نمبر 1 فائٹر تھا۔ تو الحمدللہ اٹ واز ویری ہارڈ فائٹ فار می اینڈ اٹ واز دا ہارڈسٹ فائٹ آف مائی کریئر، لیکن مجھے اپنے اوپر پر امید تھا، میں اپنا جو ہارڈ ورک تھا اس پہ مجھے یقین تھا اور اپنے کوچز پہ مجھے یقین تھا، تو الحمدللہ I took the chance and I won the fight۔ آپ نے بتایا کہ لٹویا کے اگینسٹ آپ کی یہ فائٹ آپ کی کریئر کی مشکل ترین فائٹ تھی۔ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیا کیا مشکلات آپ کو درپیش ہیں، کیونکہ جو ہم ہائی لائٹ دیکھ رہے ہیں اس میں تو جیب سے لے کے اور پنچز تک سارے جو ہے وہ آپ ہی مار رہے ہیں، اگلا تو بیچارہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ تھوڑا سا فائٹ کو ہم تک ذرا پہنچائیں، اس کی جو ٹفنس ہے اس تک ہم تک پہنچائیں۔ جی بالکل، جو میرا اپوننٹ تھا وہ جو ہے کافی کراٹے کامبیٹ میں سب سے اولڈسٹ فائٹر ہے، او جی، ہی از کالڈ او جی آف کراٹے کامبیٹ، جو کہ 3 دفعہ عالمی ورلڈ چیمپئن بھی بن چکا ہے اور کراٹے کامبیٹ کے جو لائٹ ویٹ کیٹیگری ہے اس میں نمبر 1 پاؤنڈ فار پاؤنڈ رینکنگ میں بھی ہے۔ تو ٹفسٹ اس وجہ سے تھا کہ اس کا ایکسپیرینس مجھ سے کافی زیادہ تھا اور اس کے فائٹس بھی کافی مجھ سے زیادہ تھی، تو اس وجہ سے میرا جو ٹریننگ کیمپ تھا وہ کافی ٹف تھا، جس میں نے بہت ساری چیزیں اپنے گیم میں امپروو کیے تھے تاکہ میں جو ہے جو ہارنے کے چانسز ہیں ان کو بالکل کم کر سکوں، بالکل نہ ہونے کے برابر کر سکوں۔ تو فائٹ میں جب فائٹ شروع ہوا الحمدللہ میں نے پورا اس کو ڈومینیٹ کیا، فرسٹ راؤنڈ سے لے کے 5 راؤنڈ تک میں نے پورا جو ہے فائٹ ڈومینیٹ کیا اور فائٹ پوری میری گرپ میں تھی اور میں اپنا بیسٹ دینا چاہ رہا تھا کہ میں جتنا بیسٹ دے سکوں تاکہ پوری دنیا کو دکھا سکوں کہ آئی کین بیٹ ورلڈ چیمپئن without any doubt or without anything. So I proved it. I dominated all the fight for the 5 rounds. شاہزیب، کوئی انجری وغیرہ تو نہیں آئی آپ کو؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے کراٹے کمپیٹیئر ریکوری کا کتنا ٹائم ہوتا ہے فائٹ کے بعد؟ جی بالکل، انجریز تو کافی ہوتی رہتی ہے۔ ابھی بھی میرا جو فٹ ہے، آئی تھنک آئی بروک مائی فٹ اور سم تھنگ، اور مائی نی، مطلب انجریز تو پوری باڈی آپ کی جو ہے کئی دنوں تک پوری باڈی آپ کی درد میں رہتی ہے، پین ہوتا ہے، لیکن جب آپ فائٹ جیتے ہو تو وہ پین آپ کو محسوس نہیں ہوتا اور فائٹ جیتنا جو ہے سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی خوشی ہے، لیکن فائٹ کے بعد جو ہے 3 دن مطلب پورا ایک ہفتہ آپ جو ہے آپ کی باڈی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر پارٹ آف دا آپ کا باڈی جو ہے ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس کا آپ فائٹ کر رہے ہیں وہ بھی فائٹر ہے، ہی از ٹریننگ فار دس فار ہز انٹائر کریئر، ہز انٹائر لائف، وہ بھی پروفیشنل ہے، تو اٹ از اے پارٹ آف گیم۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اس وکٹری کے بعد ماشاءاللہ سے کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ کیا، کسی ہائی اپ نے رابطہ کیا آپ سے اور مبارکباد وغیرہ دی؟ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی مبارکباد آئی ہے اور نہ ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے۔ I did this for my country, not for government people. This is for youngsters, this is for my youth. And یہ جو ہے میرے یوتھ کے لیے گفٹ ہے میری طرف سے، تاکہ وہ جو ہے بہت ہی برے چیزوں میں پھنسے ہوئے، ہیپینس نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے ایک ہیپینس ہے میری طرف سے۔ نہیں افسوس انشاءاللہ، کی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کوئی نہ۔ اب ہو جائے گا۔ آئی ویل میک شور کہ آپ سے رابطہ لازمی ہو۔ اچھا شاہزیب، یہ بھی مجھے بتائیں کہ
اگلی فائٹ آپ کی کون سی ہونے جا رہی ہے, اگلا ٹورنامنٹ کون سا ہونے جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ یو آر دا ورلڈ چیمپئن ناؤ. الحمدللہ دس از مائی ڈریم کہ میں گریٹسٹ فائٹر آف آل دا ٹائم بنوں اور پاکستان کا جو ہے نام پوری دنیا میں روشن کر سکوں اور پوری دنیا کو دکھا سکوں کہ ہمارے پاکستان سے جو ہے واریر نکل سکتے ہیں. اور دس از مائی گول ٹو بیکم اے گریٹسٹ فائٹر آف آل ٹائم. اور نیکسٹ میرا یہ پلان ہے میں لائٹ ویٹ کو جو ہے یونیفائی کروں, پھر اس کے بعد جو ہے یو ایف سی کے جو ورلڈ چیمپئنز ہیں ان کو میں کراٹے کامبیٹ میں بیٹ کر سکوں, ان کے ساتھ فائٹ کروں اور ان کو کراٹے کامبیٹ پٹ میں جو ہے بیٹ کروں. زبردست. اور شاہد صاحب آخر میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس را ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے, پھر جیسے آپ ہمارا را ٹیلنٹ ہے, پھر آپ پہ محنت ہوتی ہے, آپ کو نکھارا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے, دین پھر آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ایز این ایتھلیٹ, ایز اے پاکستانی, آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ جب آپ کے پاس ایک علم ہے نا ماشاء اللہ سے, یہ آپ کے پاس نالج ہے, یہ اسکل ہے, اس اسکل کو مزید نوجوانوں تک پھیلانے کے لیے اس طرح کی مزید اکیڈمیز, یا ابھی اٹس ٹو ارلی, ابھی آپ لڑ رہے ہیں, بٹ کریئر میں ایٹ سم پوائنٹ آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ یار اب میں ذرا مزید اپنے پلیئرز بناؤں, کیونکہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے جیسے مزید بنائے. جی بالکل, کراٹے کامبیٹ میں جب میں آیا تھا میں ایز اے فرسٹ پاکستانی فائٹر تھا اور ایز اے فرسٹ پاکستانی ورلڈ چیمپئن ہوں, تو میرا سب سے پہلے گول یہی تھا کہ میں پاکستانی جو باقی فائٹرز ہیں ان سب کو کراٹے کامبیٹ میں انٹروڈیوس کروا سکوں. اور اس میں الحمدللہ میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہوں. اس میں کافی فائٹرز جو ہمارے کراٹے کامبیٹ میں عبداللہ چانڈیو, رضوان, محمد رضوان, علومی, انیتا کریم, ان سب کو میں جو ہے کراٹے کامبیٹ میں نے موقع بھی دیا ہے. اور الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں اور بھی فائٹرز جو ہے ان سب کو موقع دوں. اور باقی جہاں تک جم کی بات ہے, الحمدللہ آئی ہیو بین ٹریننگ ود ون آف دا بیسٹ کوچز ان دا ورلڈ. میرا بھی یہ پلان تھا کہ ہمارا جو یوتھ ہے, جو میرا نالج ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, وہ اپنے یوتھ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اس حوالے سے گورنمنٹ نے مجھے پرومسز کیے تھے کہ وہ ہمارے لیے جمز بنائیں گے وہاں پہ, تاکہ میں وہاں پہ اپنے انڈر جو ہے ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو میں ایجوکیشن دے سکوں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. اگر میں آئی وانٹ ٹو بی involved in youth, I want to help youth, I want to give my knowledge back to the community. تو یہ میرا پلان ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے جو پرومسز انہوں نے کیے جم کے حوالے سے, اگر وہ پرومسز پہ اترتی ہے تو انشاءاللہ I will be there, I will help my people as much as I can. تھینک یو سو مچ شاہ زیب برن, کیونکہ آپ جو چراغ چلا رہے ہیں اس چراغ سے مزید چراغ جلیں گے, روشنی ہوگی. تھینک یو سو مچ اینڈ کانگریچولیشنز ونس اگین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.